نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشباب نشأ في عبادة ربه ورجلا قلبه معلق في المسجد ورجلا تحابا في الله اجتمع عليه ذلك وتفرق عليه ورجلا طلبت امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلا تصدق أخفي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه رواه البخاری والمسلم. اما بعد، محترم مصلیان اکرام اور ہم عمر دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک مشہور آیت جو ہر خطبات جمعہ میں ہم سنتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. عربی کے خطبے میں اکثر امام صاحب ممبر سے اترنے سے پہلے وہ آیت پڑھتے ہیں. وہ آیت اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے اس پہ خطبہ جمعہ بھی دیا تھا. وہ آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طرح کے لوگوں کے لیے بشارت دی ہے، وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پوری پڑھی ہے، جس کو امام بخاری، امام مسلم اور کئی محدثین نے جو ہے وہ اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. قبل اس کے کہ میں اس گفتگو پر آؤں، اس حدیث کے عنوان پر آؤں، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کن 7 قسم کے لوگوں کو بشارت دی ہے، تھوڑا سا اس کے پس منظر یا وہ کیوں ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں اس کو آپ کے سامنے واضح کر دوں. یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے بھی لوگ مسجد میں آنے والے ہیں، ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے یہاں اپنے وقت کو نکال کے بیٹھنے کا. وہ یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو کیا کرے، قبول کر لے، اور قبول کرنے کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں کیا عطا کرے، جنت دے. ہم سب چاہتے ہیں نا، ہم جتنی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، چاہے صدقہ دینا ہو، چاہے جو ہے وہ کسی یتیم کا پڑھائی کی فیس دے دینا ہو، کسی بیوہ کا جو ہے وہ ماہانہ خرچ دینا ہو، راستے سے پتھر کو ہٹا دینا ہو، یہ جتنی بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہوتا ہے ہمارا. وہ ریزن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے اور کہاں پر ڈال دے، جنت میں داخل کر دے. اس لیے کہ وہ جو منظر اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر، سورہ نازعات کے اندر، 30ویں پارے کی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کھینچا وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ وہ جہنم کتنی ہولناک ہوگی، اور جو ہے وہ جنت کی کیا کیا نعمتیں ہیں وہ سب ہمارے سامنے کیا ہے، واضح ہے. لیکن اس جنت اور جہنم سے پہلے بھی ایک سابقہ، ایک دور سے ہم کو گزرنا ہے. وہ دور یہ ہوگا کہ جب تیسرے سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو ہم سب کے سب جو مدفون ہیں، جو جلا دیے گئے، جو ہوا میں جہاں کہیں پر بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ کیا کرے گا، زندہ کرے گا. تو جو ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، تو محشر کے میدان میں کیا ہوں گے، جمع ہوں گے، جہاں پر حساب و کتاب ہوگا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے عرش کے فرشتوں کے ساتھ، عرش کے ساتھ، میزان کے ساتھ، جنت اور جہنم کے ساتھ آسمان سے کہاں پر آئیں گے، زمین پر آئیں گے. سورہ نبا کے آخری آیتوں کا مطالعہ کریں. اگر آپ کو عربی آئے گی یا اگر آپ ترجمے سے اس کو پڑھیں گے تو ایمان جو ہے وہ زلزلہ آ جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ نقشہ کھینچتے ہوئے کہ سب کے سب ہمارے سامنے صف بستہ کھڑے ہوں گے، چاہے فرشتے ہو، انسان ہو، مخلوقات، سب کے سب کھڑے ہوں گے. ایک اللہ تعالیٰ کی ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی، اور جو ہے سامنے میزان رکھا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو جو ہے، ہر ایک کے نام اعمال کو کیا کیا جائے گا، اس میں تولا جائے گا. جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ کہاں جائے گا، جنت میں، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا نیکیوں کا وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر نقل کرتے ہوئے کہا کہ جو محشر کا دن ہوگا تو لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا لوگوں کو شرم نہیں آئے گی، لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ ابھی مجھے اور آپ کو شرم ہے نا، ایک دوسرے کے سامنے اپنی شرمگاہ کو واضح کرنے میں شرم ہے، اور اگر کوئی مخالف جنس کا آ جائے، مطلب کوئی خاتون آ جائے تو اور بھی شرم محسوس ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں پر نفسی طاری ہوگا. کیا طاری ہوگا؟ نفسی طاری ہوگا. میرا نفس، میں بچ جاؤں. ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جب میزان میں نیکیوں کو وزن کرے گا، گناہوں کو وزن کرے گا، اور جو ہے وہ ایک شخص کا میزان ہلکا پڑے گا ایک نیکی کی وجہ سے، نیکی کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا ایک نیکی کی وجہ سے، تو اپنے بیٹے کے پاس بھاگے گا کہ بیٹا میں نے تجھے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، شادی کرائی، سب کچھ کیا، مجھے ایک نیکی دے دے۔ اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں بیٹا کیا کہے گا اس وقت؟ کیا کہے گا بیٹا اس وقت؟ ابا جان ساری چیزیں اپنی جگہ پر، آپ نے مجھ پر احسان کیا، آپ نے مجھے کھلایا، آپ نے مجھے پلایا، آپ نے میری پرورش کی، آپ نے میری تربیت کی، آپ نے میرا نکاح کیا، سب کچھ کیا، لیکن آج میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا۔ بیٹی کے پاس جائے گا، بیٹی بھی یہی کہے گی، ماں بھاگے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیٹی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ ماں، نہ اولاد، نہ چچا، نہ چچی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر کوئی چاہے گا کہ میں کیا ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت اگر یہ پاسبل ہوتا، ممکن ہوتا کہ وہ پوری دنیا کو دے دے، پوری دنیا کو دے دے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو انسان پوری دنیا کو کیا کرے گا؟ دے دے گا، اور میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیا کرے گا؟ بچا لے گا، لیکن اس وقت یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو وہ جو کیفیت ہوگی، نفسی کی کیفیت ہوگی، اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں حدیث کے اندر کہ سورج جو ہے وہ انسانوں کے سوا نیزے کے قریب ہو جائے گا۔ آج سورج کتنا دور ہے ہم سے؟ آج تو ہم جو ہے وہ 2022 میں ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، یہاں پر جو سائنس کے طلبہ بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے کتنے کروڑوں سال ہم سے سورج کیا ہے؟ دور ہے۔ 1.5 منٹ لگتا ہے سورج کی روشنی کو کہاں پر آنے کے لیے؟ زمین پہ آنے کے لیے، لیکن اس کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ یہ اے سی لگانا پڑا ہم لوگوں کو، ہے نا؟ اس تپش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ یہ اے سی لگانا پڑا ہم کو۔ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے 50 ڈگری، 55 ڈگری، 60 ڈگری، عرب کے ریگستانوں میں 60 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنے کروڑوں سال دور ہونے کے بعد سورج کی تپش ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ آپ کے سوا نیزے پر ہوگا، 1.5 فٹ، 2 فٹ، 4 فٹ، زیادہ سے زیادہ اگر ہم پکڑ لیں 10 فٹ کی دوری پر ہوگا، 10 سے 12 فٹ کی دوری پر۔ سوچئے کیا حال ہوگا، اس کی تپش کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں کہ لوگ، انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی ناک تک، کوئی پورا کی پورا کیا ہوگا؟ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی اس وقت، نفسی ہر کوئی اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ بچانے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے اعمال کے مطابق جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو بچا لے گا۔ کتنے طرح کے لوگوں کو؟ 7 ٹائپس آف پیپل کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نفسی کی کیفیت سے کیا کرے گا؟ محفوظ کر لے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا نا، سورج اتنا قریب ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج ہم جو ہے سایہ لینے کے لیے کسی بلڈنگ کے نیچے چلے جاتے ہیں، کسی پترے کے نیچے چلے جاتے ہیں، اگر کسی رستے پر ہیں تو کسی پیڑ کے نیچے چلے جاتے ہیں سایہ لینے کے لیے، جب تپش محسوس ہوتی ہے نا، اس ٹائم پہ نہ کوئی پیڑ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی جو ہے وہ شیڈ ہوگا، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالی اللہ کا عرش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو کیا کرے گا؟ اس عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بخاری اور مسلم میں کیا کی ہے؟ نقل کی ہے، اور کہا کہ یہ 7 طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرنے والا ہے؟ اس دن بچانے والا ہے۔ پہلی جو وہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نفسی کی کیفیت سے، اس پسینے والی کیفیت سے، اس جو ہے وہ ان حالات سے بچائے گا، اپنے عرش کے نیچے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، وہ ہوگا نمبر 1 امام العادل۔ کون ہوگا؟ امام عادل، عدل کرنے والا رہنما، قائم، عدل کرنے والا جو ہے وہ لیڈر، جو عدل کرے گا۔ کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا۔ اللہ کے نزدیک عدل کی بہت بڑی اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک عدل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے کہتا ہے، حدیث قدسی ہے غالباً، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ میں کس کے ساتھ ہوں؟ مظلوم کے ساتھ ہوں۔ علماء نے اس کی تفسیر میں، حدیث کی تفسیر میں کہا، مظلوم کافر ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، کوئی بھی ہو، چاہے کافر ہو چاہے فاجر ہو، لیکن اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مظلوم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عدل کی اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور ایک نظام قائم کر دیا وہاں پر
اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احکامات نازل کر دیے کہ زنا کریں گے تو یہ سزا ملے گی، چوری کریں گے تو یہ سزا ملے گی، سارے احکامات جب نازل ہو گئے اور جو ہے وہ اسلامی حکومت، اسلامی ریاست جب قائم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر اب کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کیا کیے جائیں گے؟ کاٹے جائیں گے۔ مدینہ کے انصار کے بڑے قبیلے کی ایک خاتون نے جو ہے وہ کیا کی؟ چوری کی، اور چوری میں پکڑی گئی۔ اب اسلامی قانون کے حساب سے کیا ہونا ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹے جانا ہے۔ اسلامی قانون کے حساب سے چور کے ہاتھ کیا کیے جائیں گے؟ کاٹے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قاضی فیصلہ کیا کہ فلاں وقت جو ہے، فلاں دن فلاں وقت اس خاتون کے ہاتھ کو کیا کیا جائے؟ کاٹ دیا جائے۔ اب چونکہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وسیلہ لگانا شروع ہوا اس کے خاندان والوں کا، اور کہا کہ اس خاتون کے اگر ہاتھ کاٹ دیے جائے تو بڑے قبیلے کی، بڑے گھرانے کی خاتون ہے، کٹا ہوا ہاتھ کے ساتھ کیا محسوس کی جائے گی؟ مایوب محسوس کی جائے گی۔ آپ جو ہے اس کو کیا کیجئے؟ درگزر کر دیے، اس کے بدلے میں اتنا فدیہ دے دیں گے، اس کے بدلے میں اتنا فدیہ دے دیں گے۔ حضرت زید کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، پھر حضرت زید سے وہ لوگوں نے سفارش کی کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس چلے جائیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں جو ہے وہ قبیلے کے لوگ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس خاتون کو کیا کیا جائے؟ معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول، حدیث کے لفظ ہے، حضرت زید اس کی خود راوی ہے، حضرت زید کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ اللہ کے رسول سے کہا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ کیا ہو گیا ہے؟ غصے سے لال ہو گیا ہے، سرخ ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے وہ تاریخی جملہ کہا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا کہا؟ کہ زید، اگر اس لڑکی کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور اگر اس نے چوری کی ہوتی تو فاطمہ بنت محمد کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ فاطمہ بنت محمد کون؟ اللہ کے رسول کی صاحبزادی۔ اللہ کے رسول نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہاتھ جو ہے وہ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو ہاتھ تو جو ہے وہ کاٹے گئے ہوتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام، اس دنیا پر کیا کیا؟ قائم کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ الرسول، اور سب سے پہلے امیر، مومنوں کے امیر کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکومت، اسلامی حکومت جو ہے وہ دراز ہوئی۔ روم، فارس، دو سپر پاور، جیسے آج یو ایس اور چائنا دو سپر پاور ہے نا، ویسے اس وقت روم اور فارس جو ہے وہ دو سپر پاور تھی، لیکن حضرت عمر کے دور میں وہ ساری کی ساری سپر پاورز کیا ہو گئی؟ حضرت عمر کے ماتحت آ گئی۔ حضرت عمر نے ان سب کو کیا کیا؟ اپنے انڈر لے لیا۔ تو جب روم کے فارس کے بادشاہ سے جب جنگ ہونے والی تھی، جب اسلامی فوجیں جو ہے فارس کے سطح پر، فارس کی بارڈر پر کھڑی ہوئی تھی اور ان کی بھی فوج بارڈر پر کھڑی ہوئی تھی، تو بادشاہ نے جو ہے وہ اپنے ایک سفیر کو بھیجا حضرت عمر کے پاس۔ اپنے سفیر سے کہا جاؤ، جو مسلمانوں کے امیر ہے، بادشاہ ہے عمر، ان کے پاس جاؤ اور ان کو فلاں پیغام دینا اور یہ آفر دینا، شاید کہ وہ مان جائے تو ہم جنگ سے کیا ہو جائیں گے؟ ٹل جائیں گے۔ فارس کا وہ سفیر جو ہے وہ مدینہ آتا ہے، مدینہ آنے کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہے کہ عمر کا محل کدھر ہے؟ پوچھتے ہیں کہ عمر کا محل کدھر ہے؟ تو صحابہ مسکراتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا اور ہمارے امیر کا محل نہیں ہوتا، ہمارے یہاں امیر ہوتا ہے اور ہمارے امیر کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ تو سفیر نے تعجب سے کہا کہ پھر وہ جو امیر ہے تمہارے عمر، وہ کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے۔ کہاں ملیں گے؟ مسجد نبوی میں ملیں گے۔ وہ سفیر مسجد نبوی میں گیا تو پتہ چلا کہ نہیں، مسجد نبوی میں نہیں ہے، گھر کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے حضرت عمر کے گھر کی طرف گیا تو دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا بنا ہوا ہے۔ حضرت عمر کا گھر اس نے تصور کیا محل ہے، لیکن دیکھتا ہے چھوٹا سا جھوپڑا بنا ہوا ہے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور پوچھتا ہے عمر ہے؟ اندر سے خاتون کی آواز آتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، عمر تو نہیں ہے، عمر تو جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں، عمر تو جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ قاصد، چونکہ بادشاہ کا قاصد تھا، پیغام پہنچانا تھا، فوجیں جو ہے بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہے، جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ قاصد جو ہے وہ جنگل کی طرف بڑھ گیا حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے۔ تو راستے میں دیکھتا ہے ایک درخت کے نیچے ایک آدمی جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، اپنی چپلوں کو اپنے سر کا تکیہ بنائے ہوئے، اپنی چپلوں کو اپنے سر کا تکیہ بنائے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ اس کے قریب جا کے اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے عمر کو جانتے ہو؟ عمر کدھر ملیں گے؟ تو وہ شخص اٹھ کے کہتا ہے، اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے کہتا ہے کس سے کام ہے؟ بولے عمر سے کام ہے۔ بولے کہاں سے آئے ہو؟ بولے فارس سے آئے ہوں۔ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ بولے ہمارے بادشاہ نے جو ہے ایک پیغام بھیجا ہے، عمر کو دینا ہے، فوراً بتاؤ عمر کدھر ہے اگر عمر کو جانتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہی عمر ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص میں ہی عمر ہوں، کیا پیغام ہے دو؟
وہ سفیر کہتا ہے کہ مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی اس شخص کو دیکھ کر، کیا یہی عمر ہے جو اپنی چپلوں کو تکیہ بنا کر کیا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے؟ فوراً بے ساختہ اس سفیر کے منہ سے لفظ نکلتا ہے کہ ہمارے بادشاہ جو ہے وہ محلوں میں زیڈ سیکورٹی کے بارڈر میں بھی، گارڈز کے بیچ میں بھی سکون کی نیند نہیں سو پاتے عمر، جو تم جو ہے وہ اکیلے ایک جنگل میں ایک پیڑ کے درخت کے نیچے جو ہے بغیر کسی باڈی گارڈ کے سوتے ہو۔ تو حضرت عمر مسکرا کے کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ عدل کرتا ہوں، میں جو ہے وہ عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ وہ بادشاہ سپر پاور اپنے محل میں بھی سکون کی نیند نہیں سو رہا ہے، حضرت عمر جو ہے وہ جنگل کے ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ آرام سے بغیر کسی کے سائے میں، بغیر کسی باڈی گارڈ کے جو ہے وہ آرام سے سو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عدل ہے، انصاف ہے۔ حضرت عمر نے وہ عدل کا، وہ انصاف کا جو ہے وہ کیا کیا؟ قائم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امام العادل کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے کیا دے گا؟ جگہ دے گا۔ عموماً ہم جب بھی حدیث پڑھتے ہیں یا اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو امام العادل کہہ کے بات کو آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم مسلیان یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ، رہنما، امیر یا امیر المومنین کے لیے حدیث ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہاں بیٹھے ہر شخص کے لیے یہ حدیث ہے۔ کیا آپ اپنے گھر کے امیر نہیں ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہے نا؟ آپ اپنے بچوں کے، اپنی بیویوں کے ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے گھر کے امیر ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے انصاف قائم کیا تو کل آپ بھی عرش کے سائے کے نیچے کیا کر سکتے ہیں؟ جگہ پا سکتے ہیں۔ تو جو امام العادل کی بات کہی جا رہی ہے یہ صرف بڑے امام کے لیے نہیں ہے بلکہ بیٹھے ہوئے ہر ایک عام شخص کے لیے بھی ہے کہ اگر اس کے ماتحت کوئی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بشرط کہ وہ کیا کرے؟ انصاف کرے، عدل قائم کرے، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اس کے بعد دوسری وہ لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ شخص، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، اپنی جوانی، اپنا طاقت، اپنی انرجی کہاں پر گزاری ہو؟ آپ 20 سے لے کر 35 یا 40 سال تک انسان کیا ہوتا ہے؟ پاورفل ہوتا ہے، بزنس کھڑا کرتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، امپائر کھڑا کرتا ہے 40 سال 45 سال تک کے، ہے نا؟ 20 سے 40 یا 45 سال تک کے طاقت ہوتی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، دنیا کو یہاں سے وہاں کر سکتا ہے، طاقت ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو طاقت کا وقت ہے وہ کس کے لیے لگاؤ؟ اللہ کے لیے لگاؤ، اللہ کی عبادت میں گزارو۔ ایک حدیث ہے جو بارہا ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں، میں خالی ریفرنس کے لیے آپ کے سامنے کہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے کے 100 سجدے اور جوان کا کتنا سجدہ؟ 1 سجدہ۔ اکثر ہم بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ریٹائر ہو گئے، اب کرنے کو کچھ کام نہیں، تو چاش کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ابابیل کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ریٹائر ہو گئے نا، اب تو کچھ کام نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ جب آپ مصروف تھے تب اللہ کو کیا چاہیے؟ عبادت چاہیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جوانی کو جو ہے وہ اپنے کاروبار میں لگا دیں اور اپنے بڑھاپے کو جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا دیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب آپ طاقتور ہو، جب آپ کے پاس قوت ہو، جب آپ کے پاس پاور ہو، اس وقت کو بھی اللہ کے پاس کیا کرو؟ لگاؤ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنے کاروبار کو مت کیجئے، آپ جو ہے وہ اپنے بیوی بچے نہ کیجئے، نہیں۔ حضرت عمر جوان تھے، اکثر ہم صحابہ کا نام سنتے ہیں، حضرت عمر، ابو بکر، حضرت علی، حضرت عثمان، جب بھی ہم صحابہ کا نام سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہوں گے بزرگ لوگ ہوں گے، سفید داڑھی ہوں گی، نہیں۔ سب کے سب صحابہ اللہ کے رسول سے چھوٹے تھے، سب کے سب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40 سال میں ملی۔ اب آپ سوچئے کہ سب کے سب اللہ کے رسول سے چھوٹے تھے، مطلب 30 سال، 35 سال، 22 سال، 29 سال، 18 سال کے صحابہ تھے، جوان تھے سب کے سب، اور اپنی جوانی کہاں پر گزاری انہوں نے؟ کاروبار بھی کیا، بیوی بھی کی، شادی بھی کی، بچے بھی کیے، اور اسلامی ریاست کو بھی کیا کیا؟ قائم کیا۔ تو ہم جو یہ سوچتے ہیں نا کہ ابھی تو جو ہے وہ کاروبار کر لوں گا، ابھی تو جو ہے وہ بزنس کر لوں گا، ابھی تو جو ہے وہ امپائر کھڑا کر لوں گا، ابھی یہ کر لوں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ طاقت آپ کہاں پر لگائے؟
وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے راہ میں گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے کیا دے گا؟ جگہ دے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف اللہ اللہ کریں، نہیں، آپ بزنس بھی کریں، آپ کاروبار بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد تیسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، وَرَجُلًا قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس کا دل کہاں پر اٹکا ہوا ہو؟ مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو اب یہ جستجو ہو کہ کب ظہر کی اذان ہو اور میں مسجد کی طرف کیا کروں؟ بھاگوں۔ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے مسجد سے تو دل میں یہ کیفیت ہو کہ کب عصر کی اذان ہو اور میں مسجد میں آؤں۔ مسجد میں دل اٹکا ہوا ہو کہ کب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اکبر کی صدا سنائی دے اور میں کہاں پر لوٹ کر آؤں؟ مسجد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل خانہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے، حضرت حسن سے حضرت حسین سے کھیل رہے ہوتے، مجھ سے گفتگو کر رہے ہوتے، ہنسی مذاق چل رہی ہوتی، گھر کا ماحول، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق چل رہی ہے، حضرت حسن جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کھیل رہے، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور جہاں حضرت بلال کی آواز سنائی دیتی اللہ اکبر، حضرت حسن کو حضرت حسین کو ہم سب کو ایسے چھوڑ کے اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں سے نکل جاتے جیسے کہ اللہ کے رسول ہم کو جانتے ہی نہ ہو کہ ہم بھی وہاں پر کیا کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ جائزہ لے، میں بھی، آپ بھی، ہر کوئی جائزہ لے کہ اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد میرا لیپ ٹاپ گرتا ہے، میرا رجسٹر بند ہوتا ہے، میرا جو ہے وہ گلے کا ڈبہ بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کہ میں یہ سوچتا ہوں نہیں ابھی تو 15 منٹ ہے، امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے تو پہنچ جاؤں گا، نہیں ابھی تو آخری رکعت مل ہی جائے گی۔ یہ کیفیت ہے کہ اللہ اکبر کی صدا سنتے ہی پہلے آپ کا رجسٹر، آپ کا لیپ ٹاپ بند ہوتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو قلب معلق فی المسجد، پھر ہم اس کیٹیگری میں آئیں گے کہ ہمارا دل کہاں پر اٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں ہو، کہ کب موقع ملے کہ میں مسجد کی طرف کیا کروں؟ دوڑ کر جاؤں۔ اس کے بعد چوتھا وہ شخص جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، وہ ہے جو محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور پانچواں وہ جو نفرت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے نفرت کرے۔ ہم محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ میرا داماد ہے، میرا پوتا ہے نا، میرا رشتہ دار ہے، میرا سگا بھائی ہے، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں نا، خونی رشتہ ہے یا تو تعلقات ہے یا تو مجھ پر کچھ احسان کیا اس لیے ہم محبت کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، محبت اور نفرت کس کی بنیاد پر ہو؟ کس کی بنیاد پر ہو؟ اللہ کی بنیاد پر ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، آپ کے خاندان والے اسلام لے کر نہیں آئے۔ حضرت ابو بکر جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، آپ کے گھر والے، آپ کا بیٹا عبد الرحمن اور آپ کے والد اور سب کے سب کہاں پر موجود تھے؟ مکہ میں موجود تھے۔ بدر کی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ میں جو ہے مکہ والے سب کے سب 1000 کا لشکر لے کر کہاں پر آئے؟ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صحابہ کے ساتھ آئے؟ بدر میں کتنے صحابہ کے ساتھ آئے؟ 313 صحابہ کے ساتھ آئے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اپنے والد سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابو جان بدر کے موقع پر، بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے آ چکے تھے، لیکن چونکہ آپ میرے والد تھے اس لیے میں نے آپ کو نہیں مارا، میں نے چھوڑ دیا کہ میرے باپ ہے، میرے کیا ہے، والد ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں بیٹا اللہ کا شکر مان، اگر بدر والے دن تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو آج زندہ نہیں ہوتا۔ تو یعنی محبت کس کی بنیاد پر؟ کس کی بنیاد پر؟ اللہ کی بنیاد پر۔ بیٹا میرا جگر ہے، میں نے تجھے پیدا کیا، پال پوس کے بڑا کیا، لیکن اگر تلوار کے نیچے آتا اس دن تو کیا کرتا؟ مار دیتا، چھوڑتا نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، حضرت عائشہ پر الزامات لگائے گئے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، حضرت عائشہ پر جو ہے وہ بہت گندے الزامات لگائے گئے۔ حضرت عائشہ کی عزت کو کیا کیا گیا؟ مدینہ میں اچھالا گیا، منافقین نے یہ گندی حرکت کی۔ اس پوری ایپوسیڈ کے اندر، اس پوری کاروائی کے اندر کچھ صحابہ بھی کیا ہو گئے؟ غلطی سے اس کے شکار ہو گئے، اور وہ جو صحابہ جو شکار ہو گئے حضرت عائشہ کی عزت کے اوپر انگلی اٹھانے پر، ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے۔ ماہانہ کیا دیا کرتے تھے؟ خرچ دیا کرتے تھے۔ مطلب ان کے گھر میں اگر وہ 2 نوالا کھا رہے ہیں تو کس کی وجہ سے کھا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر ان کو ماہانہ خرچ دیتے ہیں تو کھا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ میری بیٹی پر الزام لگایا، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس آئے غصے میں، جلال میں، اور اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم
قسم بیٹی پر الزام لگایا نا, بیٹی, آپ سوچئے جن جن کی بیٹی ہے, اگر آپ کی بیٹی پر الزام لگایا جائے کہ گندی حرکت کرنے والی ہے, کیا کیفیت ہوگی باپ کی؟ حضرت ابو بکر کی بھی وہی کیفیت تھی کہ بیٹی پر الزام لگایا گیا. اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آج کے بعد سے 1 روپیہ ان پر خرچ نہیں کروں گا. میں دیتا ہوں تو گھر میں کھاتے ہیں, اور میری بیٹی پر الزام کیا کر رہے ہیں, لگا رہے کہ میری بیٹی نے گندی حرکت کی کر کے, الزام لگا رہے جبکہ ثابت بھی نہیں ہے کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں, فوراً قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو بکر اگر تم اللہ کے لیے خرچ کر رہے تھے تو کرو گے, اور اگر تم اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہے تھے تو اللہ کو تمہارے خرچ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے رسول یہ تلاوت کر کے سناتے ابو بکر کو. حضرت ابو بکر فوراً کہتے ہیں نہیں اللہ, یا رسول اللہ میں نے اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا تھا, آج کیا میں تو اب مرتے دم تک ان کو پر اللہ کے لیے کیا کروں گا, خرچ کروں گا. اگرچہ وہ میری بیٹی پہ الزام لگائے, کچھ بھی کرے, میں نے خرچ کس کے لیے کیا تھا, اللہ کے لیے کیا تھا. تو میں نے جو جملہ کہا کہ میں نہیں کروں گا, میں اپنے اس جملے سے کیا کرتا ہوں, پیچھے ہٹتا ہوں, میں اللہ کی راہ میں کیا کروں گا, خرچ کروں گا. تو محبت کس کی بنیاد پر کی, کس کی بنیاد پر کی, اللہ کی بنیاد پر نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی بنیاد پر محبت کرے گا, جو اللہ کی بنیاد پر کیا کرے گا, نفرت کرے گا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال ہے. حضرت مصعب بن عمیر کو ہم سب جانتے ہیں, کتنے بڑے صحابی تھے, کتنے امیر تھے. حضرت مصعب بن عمیر کے تعلق سے صحیح روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو کپڑا پہن لیتے تو اپنے جسم پر وہ دوبارہ کپڑا نہیں ڈالتے. یمن سے, شام سے ان کے لیے عطر آیا کرتی تھی. وہ اگر مکہ کی کسی گلی سے نکل جاتے تو جو بھی اس گلی سے گزرتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہاں سے کون گزرا ہے, مصعب گزرا ہے. لیکن جب اسلام لے آئے تو ننگا کر کے ان کے چچا نے ان کو گھر سے کیا کیا, نکال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جو ٹاٹ آتی ہے نا, ٹاٹ جو بوری جس میں ہم اناج رکھتے ہیں, گیہوں رکھتے ہیں, ٹاٹ کی بوری, وہ بوری اللہ کے رسول نے شرمگاہ پر کیا کی, ڈھانک دی. اور جو ہے جب مدینہ والے آئے کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لانا چاہتے ہیں, کوئی سفیر کو بھیجیے ہمارے پاس جو ہم کو اسلام کی دعوت دے, حضرت مصعب بن عمیر کو وہاں پر کیا کیا, بھیج دیا. حضرت مصعب بن عمیر وہاں پر چلے گئے اور وہیں پر مدینہ میں انہوں نے قیام کیا, اور وہیں پر اسلام کی تبلیغ اور دعوت دینا جو ہے وہ شروع کی. بدر, اللہ کے رسول ہم ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ, بدر کی جنگ ہوئی. بدر کی جنگ میں مکہ کے 70 قیدی آ گئے, 70 لوگ مارے گئے اور 70 کیا ہو گئے, قیدی بنا کے آئے گئے. جو 70 قیدی تھے تو مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول نے ذمہ داری دی تھی کہ وہ قیدیوں کی کیا کرو, نگرانی کرو, دیکھو. تو حضرت مصعب جو ہے وہ قیدیوں کی نگرانی کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو ایک صحابی جو ہے وہ ایک قیدی کو کیا کر رہے تھے, باندھ رہے تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ وہ دوسرے صحابی سے کہا کہ ذرا سخت ہاتھ باندھنا اس کا, اس کی ماں بہت مالدار ہے, فدیے میں بہت زیادہ پیسہ دے گی. تو وہ جو قیدی تھا اس نے کہا مصعب تم میرے سگے بھائی ہو. تو مصعب نے کہا نہیں, میرا بھائی وہ ہے جو تیرے ہاتھ کیا کر رہا ہے, باندھ رہا ہے. میرا بھائی کون ہے, وہ ہے جو تیرے ہاتھ باندھ رہا ہے. تو آپ سوچئے رشتہ, محبت, نفرت کس کی بنیاد پر, اللہ کی بنیاد پر, اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ صفت پیدا کرے گا عرش کے سائے کے نیچے میں کیا دوں گا, اس کو جگہ دوں گا. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, 5ویں بات کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جسے کوئی لڑکی اپنی طرف بلائے زنا کرنے کے لیے, وَرَجُلًا طَلَبَتْ امْرَأَتُهُ, وہ شخص جسے کوئی لڑکی اپنی طرف دعوت دے زنا کے لیے, اور وہ کہہ دے اس وقت قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, کہ میں اللہ سے کیا کرتا ہوں, ڈرتا ہوں. آج تو ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت آسان ہے, یہ اس وقت تو بہت مشکل تھی, زنا تو اس وقت بہت مشکل تھا نا, آج تو زنا بہت عام ہے, بہت عام ہے. ہم میں سے بزرگ لوگ شاید نہ سمجھ رہے ہو, لیکن جو نوجوان بیٹھے ہیں, جو 30-40 سال کے لوگ ہیں, میری عمر کے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے زنا کتنا آسان ہے. اس وقت اگر آپ یہ کہہ دیں, جب سارے راستے کھل جائے, ساری پرمیشنز مل جائے زنا کے لیے, سب کچھ ہو جائے, ساری چیزیں ہموار ہو جائے, اور آپ کہہ دیں کہ نہیں میں اللہ سے کیا کرتا ہوں, ڈرتا ہوں, جب آپ کی شہوت بھی غالب آ جائے, آپ کے احساسات بھی غالب آ جائے, اور آپ اس زنا سے اپنے آپ کو کیا کرے, بچا لے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کہاں, کون سی جگہ دیں گے, عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. اس کے بعد 6واں, وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو, اور اس پوشیدگی سے کیا ہو, اس رازداری سے کیا ہو کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کی سائے کے نیچے کیا دے گا, جگہ دے گا. ہم بھی صدقہ دیتے ہیں نا, ہم میں سے بہت سارے لوگ صدقہ دیتے ہیں, لیکن ذرا رسید کے اوپر حاجی صاحب نام لکھنا,
رسید کے اوپر کون سا نام لکھنا؟ حاجی صاحب نام لکھنا. اچھا ذرا زور سے بولتے ہیں کہ بازو میں بھی جو لائن میں کھڑا ہے صدقہ دینے کے لیے اس کو بھی پتہ چل جائے میں کیا دے رہا ہوں, 1000 کا دے رہا ہوں کہ 500 کا دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو ایسے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پوشیدگی, اس رازداری سے اپنے مال کو صدقہ کیا کہ آپ کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچہ کیا آپ کے الٹے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلا ہو. اس کے بعد 7واں وہ شخص, آخری کیٹیگری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی کہ 7واں وہ شخص ہے جو کبھی کونے میں بیٹھا ہوا ہو, اکیلے میں بیٹھا ہوا ہو اور اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو کیا ہو گئے ہو, گر گئے ہو. اللہ کا ڈر دل میں آیا ہو, ایمان اتنا بلند ہو کہ اللہ کا ڈر آیا ہو اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرم طبقہ زمین پر کیا ہوا ہو, گرا ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کے گناہوں کو کیا کریں گے, معاف کر دیں گے. سب کے سامنے محفل میں بیٹھے ہو اور رو رہے ہو, بیان سن رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو, نہیں, اکیلے میں بیٹھے ہو اور اللہ کا خوف آئے اور آپ سے آنکھ سے آنسو گر جائے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ہم کیا کریں گے, معاف کر دیں گے, عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. یہ وہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن بچائیں گے. کون سے دن؟ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا, جب جنت اور جہنم نیچے لائی جائے گی, لوگ صف بنا کے اللہ کے سامنے کیا ہوں گے, کھڑے ہوں گے, نفسی کا عالم ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. تو کیا ہمارے لیے ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونا مشکل ہے؟ مشکل ہے. یہ جو 7 میں نے آپ کے سامنے کیٹیگریز بتائی, کسی نہ کسی کیٹیگری میں تو ہم فٹ ہو سکتے ہیں نا, ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے کسی ایک میں کیا کر دے, فٹ کر دے, اور اس دن نفسی کے عالم سے بچا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے. دیکھیے ہم سب لوگ ایک چیز کو بھول جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم دعا کب مانگتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد جب امام صاحب دعا مانگتے ہیں تبھی ہم دعا مانگتے ہیں. اس کے بعد کیا دعا نہیں مانگی جانی ہے؟ کیا اس کے بعد دعا نہیں مانگنا ہے؟ ہم نہیں مانگتے ہیں. جبکہ دعا تو آپ کو جب ضرورت محسوس ہو 2 رکعت نماز کے لیے بیٹھ جائے, ہاتھ اٹھا کے مانگیے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کو خالی آنے, بشرط ہے کہ ہاتھ کم از کم کیا کرو, اٹھاؤ, اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاؤ. یہ ناک ہے نا جو اتنی اونچی ہے ناک, یہ ناک اللہ کے سامنے کیا کریں ہم, رگڑے, لگائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دے دوں گا, میں کیا کروں گا, دے دوں گا. شرط ہے کہ خالی یہ ناک زمین پہ لگاؤ. تو ہم اللہ سے دعا مانگے, فرض نماز کے علاوہ بھی دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ عرش کے سائے کے نیچے کیا کر, جگہ عطا فرما, اس حوض کوثر کا پانی نصیب فرما جس دن اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں کہ جس دن میں نے اپنے کوثر کا پانی اگر کسی کو پلا دیا تو جنت میں جانے تک اس کو پانی کی پیاس نہیں لگے گی. اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس ہولناکیوں سے میری اور آپ کی کیا کرے, حفاظت کرے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.